اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ارشاد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پے ٹیکس۔ ناظرین آج آپ کو 3 چیزوں پہ ہم بات کریں گے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی 2-3 بار کہا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بر وقت اور درست انفارمیشن دیں اور پھر اس کا فالو اپ بھی دیں۔ آج پہلے جو 2 ہیں ٹاپک وہ تو وہی فالو اپ ہی ہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے ایک انفارمیشن دی تھی، وہ یہ دی تھی کہ ڈیم ٹیکس جو گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروایا اس بجٹ میں، اس پہ کافی کنٹروورشن چل رہی ہے، تنازع چل رہا ہے اور عدالتوں میں معاملات چل گئے ہیں۔ اب اس کی حالیہ جو پچھلے 2 دن پہلے سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں ایف بی آر کی طرف سے ممبر پالیسی جو ہیں آفاق قریشی صاحب وہ پیش ہوئے ہیں اور دوسرے ایف بی آر کی ٹیم کے لوگ پیش ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا موقف اپنایا ہے۔ اس میں جو ایف بی آر کے پارٹ پہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو پٹیشنر تھے وہ ڈیم ٹیکس پہ سٹے گرانٹ کروانا چاہتے تھے، حکم اعتنائی جاری کروانا چاہ رہے تھے، لیکن عدالت نے وہ حکم اعتنائی نہیں دیا۔ یہ تو ایف بی آر کی کامیابی ہے۔ البتہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں جو اس پٹیشن کے مدعی بھی تھے اور وہاں موجود بھی تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کو اپنے لیے ایک اچھا شگون قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب کا یہ موقف تھا کہ وہ اس کیس کو نمٹانا چاہتے ہیں۔ اس پہ انہوں نے کراس کویسچننگ بھی کی ایف بی آر کی ٹیم سے اور یہ بھی پوچھا جو ریئل اسٹیٹ کے سیکٹرز کے جو لوگ ہیں ان کا جو کہنا ہے کہ انہوں نے ایف بی آر کے جو ممبر تھے ان سے پوچھا کہ آپ جو فائلرز ہیں ان کو ڈیم ٹیکس کی مد میں کوئی ریلیف دینے کی کوئی تجویز زیر غور لا رہے ہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک ایسی کوئی تجویز نہیں ہے۔ یہ ایک حکومت کا اقدام ہے جو قانون کے تحت ٹیکس انٹروڈیوس کروایا گیا اور یہ ایک اکانومی کی ریفارم میجر کا بھی ایک اہم پارٹ ہے۔ تو بہرحال اب اس کی سماعت جو ہے وہ بدھ کو 21 تاریخ کو دوبارہ ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر اس کا پتہ چلے گا کہ کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے۔ پھر اس کی دوسرے شہروں میں بھی کیسز لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ڈیم ٹیکس کے حوالے سے ہے کہ نومبر جو یہ مہینہ جو جا رہا ہے ستمبر کا، یہ 30 ستمبر تک ہم نے ریٹرنیں بھی فائل کرنی ہے اور اس کی وجہ سے ریٹرن فائلنگ میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ سلو ہوا ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اس پہ کوئی کورٹ کا فیصلہ آ جائے، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لوگ یہی اپنے لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں کہ وہ ہوپ فل ہیں کہ شاید اس پہ کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ دوسرا ہم آپ سے جو فالو اپ ڈسکشن کریں گے وہ ہے یہ جو ڈیجیٹل لینڈنگ ہے، اس کے ذریعے جو لوگ قرضوں کے اور سود کے چکر میں پھنسے ہیں اس پہ جو فالو اپ ہے اس پہ آپ کو آگاہ کریں گے، کیونکہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ رد عمل آیا ہے عوام کی طرف سے اور وہ کویسچن اٹھائے جاتے ہیں۔ ان کویسچنز کو کوشش کریں گے کہ ایڈریس کریں اس ویڈیو میں، ان کو بتا سکیں۔ سب سے پہلا جو کویسچن جو کیا جا رہا ہے وہ 2 ایپس ایزی لون اور بر وقت کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ کوئریز آ رہی ہیں کہ ان کی طرف سے لوگوں کو بہت زیادہ ہراساں کیا جا رہا ہے اور اس سے بہت لوگ پریشان ہیں اور لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہیں۔ تو اس پہ کارروائی کا بھی ہم سے سوال ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس پہ آواز نہیں اٹھاتے ان کے خلاف کارروائی۔ تو یہ ہم ایک تو ناظرین کو تھوڑا سا جو ہم وہ چیز بتائیں گے جو لیگل پوزیشن ہے اس پہ ہم تھوڑا سا ایک آپ کو آگاہ کر دیں کہ یہ 2 ایپس جو ہیں جو پاکستانی قوانین ہیں ان کے مطابق تو یہ قانونی ایپس ہیں، ان کو قانونی تحفظ حاصل ہے اور یہ باقاعدہ ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہے۔ اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے۔ رہی بات کہ یہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تو یہ لوگوں کا البتہ جینوئن مسئلہ ہے۔ میں ذاتی طور پر تو سود کے کسی بھی مد میں سود ہو اس کے اگینسٹ ہوں، اور میری نہ صرف اپنے جاننے والوں سے اور عام عوام سے بھی یہی ریکویسٹ بھی ہوتی ہے، ان پرسنل میں آپ کو پرسنل کیپیسٹی میں بتا رہا ہوں کہ سود کو اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے، اللہ کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے، لہذا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کسی صورت پہ کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ جیتنا تو درکنار آپ اس کے سنگین ترین نتائج سے بھی کسی طور پہ نہیں بچ سکتے۔ عوام سے تو ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اپنی مشکلات کو، یہ ٹھیک ہے مشکلات ہوتی ہیں، کسی اور طریقے سے
حل کرنے کی کوشش کریں، کسی عزیزوں سے، دوستوں کے ذریعے۔ سود سے جتنا آپ دور رہیں گے، آپ اتنا ہی اپنی زندگی کو سہل اور آسان پائیں گے۔ البتہ ایک یہ سسٹم ہے عالمی، یہ چل رہا ہے، تو اس شکنجے میں ہمارے لوگ بھی پھنسے ہیں۔ تو اس میں یہ بتا دیں کہ SCCP یہ جو قانونی ایپ ہیں، جو لائسنس یافتہ ایپ ہیں، ان کے خلاف بھی اگر کوئی کمپلین آتی ہے تو اس پہ بھی ایکشن لے رہے ہیں۔ 800 کمپلینز آئی تھی جو پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اس پہ SCCP نے ایکشن لیا ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے ریکوری کے لیے آگے سے سب لیٹ کر دیا تھا، ہائرنگ کر لی تھی سروسز۔ وہ جن لوگوں کی سروسز ہائر کی تھی وہ لوگوں کو ہراساں کرتے تھے، اس پہ SCCP نے بہت اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے۔ اور اگر یہ لوگ ابھی بھی اس طریقے سے آپ کو ہراساں کریں تو آپ SCCP میں ان کے خلاف پہلی بات تو یہ کہ کمپلین کر سکتے ہیں، اور SCCP ڈیفینیٹلی ایکشن لے گا۔ اور دوسری آپ کو یہ بتا دیں کہ SCCP ریگولیشنز اور رولز کو امینڈ کرنے جا رہا ہے۔ اس پہ بھی اپنے ناظرین کو ہم بتا دیں کہ اگر جن لوگوں کو اس سے شکایات ہیں، جو ہمیں بھی فون بھی کرتے ہیں اور کمنٹس میں بھی اپنی آراء اور تجاویز دیتے ہیں، تو ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رولز اور ریگولیشن میں امینڈمنٹس کے لیے SCCP سے رجوع کریں، ان کو جا کے پرپوزلز دیں، تاکہ ان ایپس کی جو فائنینسنگ ہے یا جو نینو لینڈنگ ہے، اس میں جو خامیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ تیسرا جو ایشو ہم آپ سے ڈسکس کریں گے وہ ہے، ایک تو پیٹرولیم پرائسز ہیں یقینی طور پہ، اور دوسرا ٹیکسیشن ہے، اور مہنگائی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے معیشت بری طرح متاثر ہے، اور چونکہ یہ جو سپتمبر کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ریٹرن فائلنگ ہوتی ہے، تو اس میں FBR اپنا ریونیو ٹارگٹ ہائی رکھتا ہے۔ پہلے 2 مہینے میں، جو اس مالی سال کے جو 2 مہینے ہیں، اس میں FBR کی کارکردگی شاندار رہی ہے۔ نہ صرف ریونیو ٹارگٹ کو سرپاس کیا ہے، بلکہ ریکارڈ ریفنڈ دینے کے باوجود بھی بلینز آف روپیز جو ہے وہ مقررہ ٹارگٹ سے زیادہ ریونیو کلیکٹ کیا ہے۔ اس مہینے کے لیے FBR نے جو ٹارگٹ رکھا تھا وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ 683 ارب روپے ٹارگٹ رکھا ہے، لیکن ہماری جو اطلاعات ہیں، جو ہم نے FBR کے لوگوں سے ہم نے ڈسکشن کر کے ہم نے جو معلوم کیا ہے کہ ابھی تک کی جو ریونیو کے فگر ہیں وہ حوصلہ افزا نہیں ہیں۔ اس لیے FBR اب یہ سوچنا شروع ہو گیا ہے کہ ایڈیشنل میجر لیے جائیں۔ اگر اس مہینے کا ریونیو ٹارگٹ FBR اچیو نہیں کرتا تو پھر اکتوبر میں FBR پیٹرولیم پرائسز پر ٹیکس لگانے کا میجر لینے کی تجویز جو ہے وہ اس پہ غور کر رہا ہے، اور یہ کوئی 50 ارب روپے کے ریونیو میجر لینے کی توقع ہے، اور یہ صرف پیٹرولیم پروڈکٹ پہ سیلز ٹیکس لاگو کر کے جو ہے وہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو شوگری ڈرنک ہیں ان پہ بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ بڑھا کے 60 ارب روپیہ ایڈیشنل کلیکٹ کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح جو سگریٹس ہیں ٹائر 1 کے، ان پہ حالانکہ ابھی انہوں نے کچھ کیا بھی ہے، اس پہ بھی 2 روپے پر سٹک ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ اس سے 150 ارب روپے کا ایڈیشنل ریونیو آنے کی ایکسپیکٹیشنس ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ایک اچھا اقدام بھی کرنے کی تجویز زیر غور ہے کہ وہ ان پہ جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کی ایگزمپشن کی تجویز زیر غور ہے، کہ یہ وہ اقدامات ہیں جو حکومت کے کارڈ پہ ہیں کہ اگر گورنمنٹ کا ریونیو لاس ہوتا ہے ڈیو ٹو اکانومی کی جو ورسٹ سچویشن ہے اس کی وجہ سے، تو پھر گورنمنٹ ایڈیشنل ریونیو میجرز لینے پہ غور کرے گی۔ یہ وہ میجرز ہیں جو آپ نے IMF کے ساتھ بھی ڈسکس کیے ہیں، کیونکہ آپ نے جو IMF کے ساتھ ریونیو ٹارگٹ طے کیا ہے اور جو کنڈیشنز طے کی ہیں ان کو آپ نے فلفل کرنا ہے۔ اور ناظرین ایک اور چیز آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ابھی آپ کو سخت فیصلوں کا نتیجہ اور خمیازہ بھگتنا پڑا ہے، یہ وہ فیصلے تھے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے IMF کے ساتھ معاہدے میں جو شرائط طے کی تھی، ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے آپ کو قربانی کا بکرا بننا پڑا تھا۔ لیکن جو موجودہ حکومت نے ٹارگٹ IMF کے ساتھ طے کیے ہیں اس کی ڈیٹیل ابھی آنا باقی ہے، اور یہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے 4-5 دنوں میں اس کی ڈیٹیل بھی منظر عام پہ آ جائے گی، اور پھر پتہ چلے گا کہ اس حکومت نے IMF کے ساتھ کیا کیا شرائط طے کی ہیں، اور پھر وہ عوام پہ کیا امپیکٹ ڈالیں گی، وہ آپ کو ہم اپنے آنے والے ویلاگز میں بتائیں گے۔ آپ ہمارے آنے والے ویلاگ کا انتظار کریں، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کی کوئی آراء ہوتی ہیں، کوئی تجاویز ہوتی ہیں،
وہ آپ اس لنک کو کھول کے سبسکرائب کر کے وہاں پہ کمنٹس کیا کریں، تاکہ ہم آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ان کو بھی پھر ہم ایڈریس کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ کر سکیں۔ شکریہ۔